السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کی ہر حوالہ سے خوبصورت اور بہت ہی شاندار ویڈیو لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں گے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے اور اسے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے عرض کرنے لگا، مولائے کائنات، اے داماد پیغمبر فاتح خیبر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں اور وہ کون سے گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی اس کی برباد کر دیتا ہے۔ وہ 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی 5 باتیں ایسی بتائی جن کے کرنے سے انسان دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور واصل جہنم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور یہ چیزیں اپنے اندر ڈھونڈیں کہ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو انہیں دور کرنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں ہم جھک کر کے تو دیکھیں، اس کی بارگاہ میں ہم رو کر کے تو دیکھیں، گڑ گڑا کر کے تو دیکھیں۔ تو اس لیے وہ 5 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے باغور سماعت فرمائیں گے۔ نمبر 1 پر فرمایا کہ ایسا انسان جو سود کا کاروبار کرتا ہو، جو سود لیتا ہو اور سود دیتا ہو، سود کا کاروبار کرتا ہو، ایسے شخص پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اور ایسا شخص جو ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اس کی اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ سودی انسان سیڑھی سے گرا اور گرنے کے بعد سر کے بر جب زمین پر گرا تو گرنے کے بعد وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو، اس کے گھر والوں کو بہت رنج ہوا، بہت دکھ ہوا، اور دکھ ہونے کے بعد ایک روز اس کے بیٹے نے اسے خواب میں دیکھا اور باپ سے پوچھا کہ ابا جان، اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس کے باپ نے فرمایا کہ بیٹا، جس دن سیڑھی سے گر کے مرا تھا اور جب سیڑھی سے گرا ہوں سیدھا جہنم میں پہنچ گیا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب سود کرنے والا شخص جب مرتا ہے تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سود کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ اور نمبر 2 پر فرمایا کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک پرہیزگار متقی عورت پر کوئی الزام لگا دینا جو مناسب نہ ہو، اور ایسی عورت پر اگر الزام لگاتے ہیں تو ایسے شخص کے لیے بھی اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی اس کی برباد کر دیتا ہے۔ اور نمبر 3، کسی بے کس، کسی بے سہارا اور کسی کا مال کھا جانا۔ تیسرا گناہ کہ کسی کا مال کھا جانا، یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی کو مال نہیں دے سکتے، کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کا سہارا نہیں بن سکتے، مگر اس کے سر پر دست شفقت رکھ سکتے ہیں۔ جب کسی غریب، کسی بے سہارا پر ہم دست شفقت رکھیں گے تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی بے سہارا، کسی غریب، کسی لاچار انسان کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں تو اس کے مطابق اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں غریبوں کا، مسکینوں کا، کسی کا شخص کا بھی ہمیں مال نہیں کھانا چاہیے۔ اور نمبر 4 پر فرمایا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 4 پر فرمایا
کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی انسان کو دنیا میں بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اس کے علاوہ کسی کو ہم معبود نہیں مانتے۔ نمبر 5 پر فرمایا کسی پر جادو کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے برے فعلوں سے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جادو جو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت بھی اس کی برباد کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔